مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. اچھا پھر صرف یہ نہیں بتا دیا کہ خوشی مناؤ. بھئی پتہ نہیں خوشی منانے والا کیا کرے. ہو سکتا ہے وہ گاڑی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے خوشی منانا شروع کر دے. ہو سکتا ہے وہ منہ رنگ لے. نہیں، آگے بتا بھی دیا کہ بھئی نہیں، خوشی کس طرح منانی ہے. کیا؟ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا. خوشی درود پڑھ کے منانی ہے حضرت. خوشی درود پڑھ کے. جس طرح آپ خوشیاں منا رہے ہو اس طرح نہیں منانی کوئی نہیں. خوشی درود پڑھ کے منانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو سارے خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم سارے خوشی منانے کے لیے، اس لیے خوشی مناتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. ایک بار ٹھیک ہے جی. سستی میں آپ کو قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چیخو. چیخنا ویسے بھی نہیں چاہیے. اِنَّا أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ٹھیک ہے جی. چیخنا نہیں ہے، محبت و آواز محبت ہے. اور میں چلو میں آپ کو اچھا یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جی. صحابہ نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کاکا جو صحابہ نے کیا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. فرماتے ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. تو کیا ہوا، ایک رات میں ایک گھر میں دیا جلتا دکھائی دیا. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ اتنی رات کو گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچے نا جا کے کیا دیکھتے ہیں، ایک اما جی چرخاں چلان رہی ہیں تے نال حضور نبی علیہ السلام دی نعت پڑھن رہی ہیں. نعت. اچھا جو وہ نعت پڑھ رہی تھی نا، اس نعت کے آخری بول کیا تھے؟ ایک صحابیہ ناصری، اس کے آخری بول کیا تھے؟ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا. اسی سنی سارے جنتی ہوئے بیٹھے ہیں. ساڑے لئے نقیم نا سارے جنتی کر چڑے. جڑا آج سبحان اللہ کبھی نو راتی حضور دا دیدار ہو جائے. بھئی جڑا آج سبحان اللہ کبھی نو راتی حضور دا دیدار، بھئی کس طرح ہو جائے؟ کیا حضور تیری سبحان اللہ کے پابند ہے؟ بات کرنے والی کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی بھی. جڑا سبحان اللہ کبھی نو راتی حضور دا دیدار کس طرح ہو جائے؟ بھئی یہ جملہ آپ کیا بول رہے ہو؟ کیا نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے گا تو رات کو حضور نبی علیہ السلام اس کو اپنا دیدار کروائے گا؟ عجیب باتیں کرنے والی. ان کو وہ یار سبحان اللہ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رسول راضی ہو جاتے ہیں. یہ اپنے جملے بدلو یار. یہ نہیں اہل سنت کا مزاج، یہ نہیں اہل سنت کی عقیدے کی نمائندگی ہے حضرت ہماری یہ جملے. بلکہ یہ کہو بھائی سبحان اللہ کا وہ ہو سکتا ہے حضور راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تم سے راضی ہو جائے. اس طرح کے جملے نہیں ہیں حضرت کوئی. یہ بالکل نہیں ہے حضرت. یہ صحابیہ رو رہی ہیں نعت پڑھتے ہوئے، ساتھ کیا عرض کر رہی ہیں؟ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور کا ساتھ ملے گا. اتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں حضرت، وہ اتنا ڈرنے والے تھے وہ لوگ. کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ دیدار ساتھ ملے گا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جملے سنے نا تو حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں زور مارا، نہیں برداشت ہوا. بے تحاشا محتاط ہونے کے باوجود بھی آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. اندر سے اماں جی پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر. اندر سے پوچھتی ہیں تیری رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا نہ گھبرا. دروازہ کھولتے حضور دی یادی محفل چ میں شامل کر رہے ہیں. تم لینے کی بات کرتے وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے، وہ نام سن کے بے خود ہو جائے. اچھا اس نے دروازہ کھول دیا. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہ نعت پڑھتی رہی، حضرت عمر فاروق سنتے رہے اور ساتھ روتے رہے. اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی فراق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہوئی، آپ اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے. لیکن آج حضرت جی ہم بڑے دور نہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں
گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس لیے حضرت جی محنت کرو، دروشی پڑھا کرو، نماز کی پابندی کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، اور راج راج پڑھا کرو۔ حضرت جی ہم بڑی پیچھے ہیں عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بڑی گلاں باتاں کہ جی بہت اگے ٹر گئے۔ اگر عمل کا معاملہ دیکھا جائے تو ہم بڑے پیچھے ہیں۔ میں اکثر ان بچوں کو بات سناتا ہوں، حضرت حارث محاسبی بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے تھے، اور ان بزرگوں میں کمال بھی یہ تھا کہ وہ بزرگ ہو کے بھی خود کو بزرگ نہیں مانتے تھے، اور ہمیں بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، ہم کہتے پھرتے ہیں ہم بھی بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہو کے نہیں مانتے تھے۔ حضرت دیکھو نا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 3 بار اپنی نفی کی تھی، اسی قصوری ساڈی ذات قصوری، اساں شہر قصور دے رہن والے ہیں، وہ نہیں بزرگ مانتے تھے حضرت۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی اپنے آپ کو کچھ مان بھی نہ لینا، جس دن تم نے اپنے آپ کو کچھ مان لیا سمجھو تمہارے برے دن شروع ہو گئے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھنے والا رہنا۔ جس دن تم نے کہا نا مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے سارا کچھ ہی آتا ہے، اس دن سمجھو تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ یہ نہیں خود کو کچھ سمجھتے۔ آپ فرماتے مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، تو پہلے جو ولی تھے نا حضرت جی وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا کرتے تھے، ان تے پوچھ دیں 10 لے کے کی آئے ہیں تو دے کے کی جائیں، وہ دے کے بھیجتے تھے، جھولیاں بھر کے بھیجا کرتے تھے۔ وہ جناب آپ فرماتے جس وقت پہنچا نا حارث محاسبی تو فرماتے ہیں حضرت نے ایک پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا تھا اور بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بعض دفعہ کچھ ہمیں بھی اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے جو ہم نہیں کھانا چاہتے، مثلا کریلے نہیں پسند کھانے پڑ گئے، بھنڈیاں نہیں پسند کھانے پڑ گئی، تو کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے اطوار بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو کھانڈے ہیں انہیں پسند نہیں۔ فرماتے حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن چہرے سے بڑے خوش تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی کو آٹا کھاتے بھی اتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر دل میں خیال ہے بھی آٹا کھانا کیوں پڑ گیا؟ فرماتے پھر خیال ہے فقیر آدمی ہے، درویش آدمی ہے، نئی اسباب ہوں گے آٹا گوندنے کی، روٹی بنانے کی، حضرت کے گھر میں برتن نہیں ہوں گے، تندور نہیں ہوگا، بالن نہیں ہوگا، تو اس لیے پھر آپ کو مجبوراً آٹا کھانا پڑ گیا۔ لیکن آپ فرماتے نظر دوڑائی کہ سارا کچھ تھا، برتن بھی تھے، تندور بھی تھا، جو ہے نا وہ بالن بھی تھا۔ آپ فرماتے اور حیرانگی ہوئی کہ بھئی آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا نا، تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آٹا کیوں کھانا پڑ گیا؟ اسباب موجود ہیں گوند لیتے، اتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا تو تندور میں آگ لگا لیتے، جب آگ لگ جاتی تو پیڑا کرتے، روٹی لگا کے پکا کے کھاتے، پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آئے قربان جاؤں۔ اب فرماتے وہ آگے سے جواباً فرمانے لگے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندا نا تو اس میں وقت لگنا تھا، وہ اتنی قدر کرتے تھے، اس میں وقت لگنا تھا، اگر تندور میں آگ لگاتا اس میں بھی وقت لگنا تھا، اگر پیڑے کرنے بیٹھ جاتا اس میں بھی وقت لگنا تھا، اگر روٹیاں لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، پھر چباتے ہوئے کھاتے ہوئے اس میں بھی وقت لگنا تھا۔ اور حضرت جی بات تو ساری یہاں کی ہے، آپ اس کو سمجھا لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ چسکا تو ذائقہ یہاں ہے، اس کے بعد جیسے چیز گردن سے نیچے جانی سب برابر ہے، ذائقہ بس یہاں ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھا لیا ہوا تھا، وہ اس میں نہیں پڑے کوئی بھی، انہوں نے بس کہا کہ پیٹ بھر جائے، وجود کو اتنی طاقت ملے کہ بندگی بآسانی کی جا سکے، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھانا ہوتا ہے، باقی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا، کھاتے چباتے بھی وقت لگنا تھا، میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا وقت بچ جائے گا نا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا۔ اور آج ہمارا حال دیکھو، گلاں سن لو ساڈے کو، وہ ذات دیاں تانوں سناواں گے کہ اللہ دی پناہ ہے حضرت ساڈے، لیکن حضرت جی ادھر دیکھو حضرت وہ روٹیاں کھانی چھوڑ گئے کہ جو وقت بچے گا حضرت اپنے اللہ کو یاد کر لیں گے۔ یہ آتے ہوئے میں نے ادھر بیان کی ہے، حضور نبی علیہ السلام کے اماں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ایک حضرت امام حسن کے لیے، ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے
بابا نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 4 چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا تاکہ میری امت ایک روٹی کی پلیٹ کے لیے جھوٹ نہ بول دے, میری امت ایک چائے کے کپ کے لیے اپنا ضمیر نہ بیچ دے. مالک کونین ہونے کے باوجود بھی حضور نبی علیہ السلام نے شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے. یہ قرآن ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے موسمیں تازے پھل آ سکتے ہیں تو پھر محبوب کے لیے کیا کیا نہیں آ سکتا تھا, کیا کیا نہیں آ سکتا تھا. لیکن ہمارے لیے کیا حضرت سیدہ روٹی لے کے اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام روٹی کھا. آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی بابا اپنے لیے روٹی بنائی تھی, نہیں کھانے کو جی چاہا. دل میں خیال ہے پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. حضور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے باپا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ اور وہاں ساری رات اس قدر قیام ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جائے گا. اس لیے حضرت جی محنت کرو یار, یہ نہیں معاملہ ٹھیک ہے. محنت کرو, نماز کی پابندی کرو. حضرت دیکھو نا حضرت بڑکا مروانی اور جنیاں مرضی مروا لو. ابھی سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. بھائی کسی نے اونچی آواز میں جواب نہیں دینا, آپ سب نے اپنے اپنے دل میں جواب دینا. ٹھیک ہے. آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا؟ کتنی بار پڑھا؟ اچھا جی آج اللہ پاک کو کتنی بار یاد کیا؟ اب میرا سارا یہ نوجوانوں سے سوال ہے, یہ آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا؟ اچھا زمبابوے والے کیا جی کنہوں نے جو بید بھی کی تھی ناروے والوں نے, وہ کریں تو بید بھی ہے تو ہم کریں تو کچھ نہیں. وہ کریں تو بید بھی ہے, ہم کریں تو کچھ نہیں یار. اچھا چلو ایک اور جاتے جاتے ایک اور جواب دیں. پڑھنا تو چلو دور ہو گیا. یہ بتاؤ قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کیڑا میلاد منان دے دیں, اینو میلاد کہن دے تھے, یہ میلاد نہیں پتر, خدا کا واسطہ اب وہ اپنی اپنے معاملے ٹھیک کریں. اور اسپیشل میں یوتھ سے کہوں گا پتر اس موبائل کے فتنے سے باہر نکلو. یہ ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں یا پہلے یا بعد میں پورا 20-25 منٹ فوٹو سیشن ہوتا ہے. ایک ایک بندے نے بیٹھ کے نال تصویر کھچانی. مجھے تصویر کھچانے میں کوئی ایشو نہیں. اللہ میری نزدیک کی نظر, یہ مجھے اپنے ہاتھ کی لکیریں اب نظر نہیں آتی, یہ فلیش بج بج کے نا میری نزدیک کی نظر ختم ہو گئی ہے. دیکھو ایک بندے نے دن میں 7 پروگرام کرنے ہیں, آپ حساب لگائیں. میری نزدیک کی نظر ختم. میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں خود کہتا ہوں یار دل نہ توڑیا کرو کسی کا. اچھا پھر میری کہیں میرے اگے آندھی دن چ کہیں باہر میں کھچوا لینا چپ کر کھچی ہوگا. لیکن میں آپ اب دکھ پتہ کیوں ہوتا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مثلا آپ نے جی تصویر کھچوائی, چلو جی میرے ساتھ ہی کھچوا لی, پیر اجمل صاحب کے ساتھ موقع مل گیا, رضا ثاقب صاحب کے ساتھ موقع مل گیا. اب آپ نے سچ بولنا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اب تصویر کا کرنا ہم نے کیا ہے, وہ تصویر فیس بک پہ چڑھ گئی. یہی ہونا نا, ٹھیک ہے جی. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب وہ دیکھو میری ہونا نا تصویر. اچھا پھر ایک نیا وقتہ پڑھ دینا ہے, ایک نیا بت ہم نے تیار کرنا ہے, اس کو ہم نے پوجنا ہے بار بار. پھر پتہ کیا ہونا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل کھول کے چیک کرنا ہے بھلا کنے کو کمنٹ ہوئے, بھلا کنے کے لائک ہوئی. بات غلط تو نہیں میں کر رہا, صحیح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ کتنی آبادی ہے آپ کے گاؤں میں اندازہ؟ 1500. ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں آپ نے ایک تصویر لگائی, آپ کو 1500 بندوں نے لائک دے دیا آپ کے گاؤں کے, تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جو آپ ہو آپ نے وہی رہنا ہے یار. کام اس طرح کا کر رہا کہ تو حضور کو پسند آ جائے. کیا یار تو کیڑے پاس
مجھے تصویر میں کوئی ایشو نہیں, مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے یار کیڑے پاسے پہ گئے اینوں اندر جڑا نا ایک سلسلہ دے تھوڑی تھوڑی دیر بعد موبائل کھول کے ویکھنا ہے بھلا کنے کا لائق ہوئے, بھلا رشید نے کی کمنٹ کیتے, بھلا رفیق نو اگ لگی ہے کہ نہیں کہ مصباحی صاحب نے تصویر کھچا لی ہے. خدا دا نام لو یار کیڑے پاسے پہ گئے. یہ وہی ہے تو مینوں چنگا آکھ میں تینوں چنگا آکھاں نہ بھائی جی. چنگا وہی ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول نو چنگا لگا ہے. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی. فرماتے کو دلہن بڑی نا سجی سوری بیٹھی تھی, وہ دلہن بڑی سجی سوری بیٹھی تھی, تیار تھی بڑی ہے. آپ کو پتہ بیٹیاں ویسے بڑی سونی ہوتی ہیں, تو تھوڑی سارے سور جائیں تو پھر زیادہ سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے نا کہ اس کی بلائیں دے, آہا آج تے بڑا ہی روپ چڑھے, آج تے میری تھی بڑی سونی لگن دی, پھپھی ماسی خالہ تائی چاچی نانی دادی سارے آج تے بڑا ہی روپ چڑھے. لیکن وہ ہماری طرح کی نہیں تھی, خود پسند, وہ دانا تھی. وہ آگے سے رو پڑی, وہ آگے سے رو پڑی. وہ صاحب نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ ہم نے کہا تجھے روپ چڑھا ہوا ہے, تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے, وہ آگے سے کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے تجھے کہہ دے بڑا روپ چڑھے آئے, تانوں بڑی سونی بھی میں لگن نہیں ہے, لیکن دعا کرو جے کول چلی ہیں جو انہوں سونی لگ جائیں, کیونکہ تاڑے کہنا ککھ نہیں ہونا. آج امتحان اتھے ہونا جا کے, یا آپ مجھے سونا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں. بات تو تب بھی ہونی نا جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو سونا لگیں گے. اس لیے حضرت جی ان کاموں سے نکلو بھائی, ان کاموں سے نکلو بھائی, اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو. خوب یاد کیا کرو, خوب یاد کیا کرو, خوب یاد کیا کرو, خوب یاد کیا کرو. پھر دیکھو تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی. پھر دیکھو تو صحیح بادشاہیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. کیونکہ اقبال نے کمال کر دیا. اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس لیے جی ذکر کرو اپنے اللہ کا. قرآن پاک کھولو, اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم قرآن سے دور. دیکھو ماشاءاللہ مکان سجے ہیں, گلیاں سجی ہیں, لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں دکھ ہوتا ہے کہ مکان تو سج گئے لیکن میں نہیں سجا کوئی, گلیاں تو سج گئی میں نہیں سجا کوئی. باہر روشنی ہے, چھتوں پہ روشنی ہے, دیواروں پہ روشنی ہے, لیکن میرے اندر اندھیرا ہے. اللہ حضور نبی علیہ السلام مجھے روشن کرنے آئے تھے. اس لیے پتر گلیاں بھی سجاؤ, بازار بھی سجاؤ, محلے بھی سجاؤ, لیکن وہ اللہ کے بندوں خود کو بھی سجاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی آپ کے اور میرے سجنے بھی ہے. صرف گلیاں سج گئی تو مزہ تو نہ لاؤ. مزہ تو تب ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی سنت کا, شریعت کا, قرآن کا نور ہمارے اندر بھی جگمگائے. جو حضور نبی علیہ السلام کی سیرت ہم سے مانگ رہی ہے, حضور نبی علیہ السلام کی سیرت میں رنگ بھرے ہوں, ان میں سے کچھ رنگ ہم میں بھی نظر آئے. ہاں وہ بات وہ تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, لیکن کچھ تو ہونا حضرت, کچھ تو حضرت رنگ ہونا ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اگلے دن ایک لڑکی آ گئی, بچی چھوٹی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے اسے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تو اس لیے رو رہی تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتی نہیں, رونے کی وجہ ایک اور ہوئی. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میں یتیم, میری ماں بھی نہیں, اور میری ایک دادی ہے جو آنکھوں سے نابینا, اور ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. تو رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک نبی علیہ السلام ہم میں اپنی حیات زاری کے ساتھ موجود تھے, آپ روز ہمارے ساتھ گھر تشریف لایا کرتے تھے.
اور آ کے ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ہاں اسی کی 4 پیسے آ جاتے بھائی ساری ٹور بدل جاتی, ہمارے یار بدل جاتے ہیں, ہم غریب رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان کی خوشی پہ نہیں جاتے, ہم ان کی غمی پہ نہیں جاتے, ان کو اپنی خوشی پہ نہیں بلاتے. لیکن آیا کوئی ایسی شان والے ہیں کوئی نہیں. کیا روز ہمارے گھر آتے تھے اور آ کر ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, اب دودھ کون نکالا کرے گا؟ دادی اندھی ہے, اس سے دودھ نکلے گا نہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر چاہوں گا بھی تو نکال نہیں سکتی, دودھ کون نکالے گا؟ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اب آگے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بیٹی تو نہ رو, حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ کر لیا, لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. وہ حضرت جی بگانے تو دور گئے, ہمارے پاس تو اب یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. بگانے تو بگانے گئے نا حضرت جی, یہ مزاج ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے حضرت. اور میں آپ کہوں گا وہ لوگ جنہوں نے زمانے کیتے حضرت, ہاں ان کے مزاج پڑھو کبھی کتابوں میں حضرت, ان میں رنگ کیا گیا. حضرت باجدید بستامی علیہ الرحمہ, آپ کا شمار صحابہ کے بعد تابعی کے بعد جو دور آیا وہ آپ کا دور تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کے جو ہمسائے تھے نا وہ مجوسی تھے, مسلمان نہیں تھے. اور حضرت باجدید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزاج تھا کہ اب ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتے تھے. وہ ایک دن کیا ہوا, آپ اپنے سین میں کھڑے نوافل ادا فرما رہے تھے, ساتھ والے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو حلا حضرت باجدید کا خشوع اور خضوع اتنا پکا تھا کہ سارا بستان بھی مل کر ہوتا, تو حضرت باجدید کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ اس لیے پریشان تھے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے, لیکن تھے بڑے محتاط لوگ. رات کے وقت آپ نے نہیں دروازے پہ دستک دی, صبح جب سارا علاقہ اٹھ گیا, گلیوں میں جو ہے نا وہ گہما گہمی ہو گئی, تو آپ گئے اور آپ نے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ ایک عورت باہر نکلی باپردہ, اتنے حیا والے وہ لوگ تھے. آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو نے دروازہ کیوں کھولا؟ وہ کہتی ہے جی میرے خاوند تو تجارت کے لیے کسی دور دراز علاقے میں گئے ہوئے ہیں, اور جو وقت مجھے دے کے گئے تھے نا وہ آ نہیں سکے, وہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کل رات تیرے گھر سے مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی, کیا ہوا؟ وہ کہتی میرے خاوند تو گئے ہوئے ہیں, پیچھے سے میرے گھر نا بچہ پیدا ہوا, تو جو خاوند مجھے خرچہ دے کے گئے تھے نا وہ ختم ہو گئے. تو کل رات میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے, گھر میں اندھیرا تھا, جس وجہ سے بچہ روتا رہا. آپ گھبرا گئے, اوہو. آپ بازار گئے, سودا سلب ضرورت کی سب اشیاء خریدی, لا کے دی. آپ فرمایا میں بھی دھیان رکھوں گا, لیکن اگر تجھے بھی کوئی ضرورت ہو تو تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دینا. آپ اس کی خبر گیری کرتے رہے. یہ دیکھو حضرت یہ کس طرح اسلام پھیلا, یہ کس طرح رونقیں لگی ہیں. ظاہر خاوند آ گیا, جب آیا تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا آپ کہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے ایک رات ہوئی پھر نہیں. اس نے پوچھا ایک رات کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتی ہے اس طرح بچہ ساری رات رویا, اگلے دن آ کے حضرت باجدید نے دروازے پہ دستک دی, میں نے سارا معاملہ ان کو سنا دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی. اچھا وہ کہتا ہے چلو باقی باتیں تو بعد میں, ہمیں پہلے حضرت باجدید کا شکریہ تو ادا کر کے. وہ حضرت کے پاس آیا شکریہ ادا کر, تو آگے سے حضرت اس کو کیا کہتے ہیں, آپ نے فرمایا یار تو شکریہ رہنے دے, کیونکہ میں شکریہ لے کیتا ہی نہیں. تو ہے دس جڑا ایک رات بچہ روندا رہا, تو انہوں تو معاف کر چھڑے, تو شکریہ کو رہنے دے. میں نے شکریہ کے لیے کیے, یہ تو قرآن کا حکم. ہم نے جن سے دین سیکھا, انہوں نے صحابہ سے سیکھا, وہ کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تلقین فرماتے تھے, ہمیں گما ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کرتے. تو اس کو چھوڑ, تو یہ بتا جو ایک رات بچہ روتا رہا تو نے اس پہ مجھے معاف کر دیا. وہ حیران پریشان حضور آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک کر رہا ہوں, تو نے معاف کر دیا نا مجھے اس نے ایک رات. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضور پھر تسی بھی معافی میں چلو, تیاری کرو کلمہ پڑھا کے پہلے میں نے بھی مسلمان کرو. ہیں یہ تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. حضرت سیدنا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمی نہیں دل جیتے حضرت, انہوں نے ایمی نہیں رونقیں لگائیں حضرت. وہ بڑے باکمال لوگ تھے حضرت, انہوں نے صرف باہر لائٹیں نہیں لگائیں, ان کے اندر بھی حضور کی محبت کی لائٹیں لگی ہوئی تھی. انہوں نے صرف باہر نہیں سجایا, ان کا اندر بھی حضور کی محبت میں سجا ہوا تھا.
ان کا ہر فعل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا حضرت. اور میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں بڑا دکھ ہے حضرت، ایک وہ بات جس کو ہم نے 10 سال دہرایا، ہفتے میں 6 بار، ماشاءاللہ تقریباً اکثر و پیشتر اب آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. تو آپ کے بھی اسکول میں اسمبلی ہوتی رہی ہے، تو آپ کے اسکول کی اسمبلی میں وہ پڑھا جاتا تھا وہ کلام اقبال لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تو پھر آپ نے اس کا مطلب پڑھی ہے 10 سال. لیکن حیرانگی یہ ہے کہ بھورا میں کیوں گئی ہے؟ اس کا ایک شعر آپ کو یاد ہے؟ پتہ کون سا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ساری تصویر کی تھی ہے نا؟ وہ یار غریب دے تو جنازے تے کوئی نہیں جانا حضرت، حمایت ہم نے کھے کٹا کرنی ہے حضرت. غریب کے تو جنازے پہ کوئی نہیں جاتا حضرت، غریب کے گھر ختم ہو تو اس پہ کوئی نہیں آتا، چودھری دے سارے جاندے نے حضرت. پتہ کیوں؟ پتہ غریب دے ختم تے چنے پکے ہونے نے تے چودھری دے ختم تے گوشت ہونا ہے. اتنے ظالم لوگ ہیں ہم. غریب کو مرنے پہ بھی ہم جاتے ہوئے بھی بتاتے ہیں چاچا تو غریب ہے، ہوتا ہے نا، جان لیں گے چلو انہوں کج جائیے جی پنڈ والے. ہم غریب کو جاتے ہوئے بھی بتاتے ہیں بابا تو غریب ہے. اور چودھری صاحب نے جاندے بھی ہی دسنے ہیں کہ تسی چودھری صاحب ہو. 10 سال حضرت ہم نے پڑھا، اور مجھے دکھ ہے کہ امت کو یہ کیوں بھول گیا. 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے حضرت جی. ہر مہینے میں 26 بار 4 اتواریں آئی ہیں، ہر مہینے میں 26 بار ہم نے حضرت ہر صبح یہ پڑھا حضرت جی. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسمبلی کوئی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے مصطفیٰ کریم سے پڑھا تھا. اور ہوا کیا؟ وہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اور فرماتے مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی اور وہ آنکھوں سے نبینا تھی اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے زمانے دے چودھری راج جنت صدیق اکبر دی پیرا دی دھوڑ دو ہی نہیں پہنچ دے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء تو بس سب تو افضل ترین ذات صدیق اکبر دی. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا. اتنی شانوں والے سے امیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس اماں کی خدمت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی. کیا کرتے؟ روز اس کے گھر جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، روٹی بناتے، اماں جی کو کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جاتے. اور اگر کہیں جانا پڑ جاتا نا تو پھر کیا کرتے؟ کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے، کسی ذمہ دار آدمی کی، بھائی میں ذرا جا رہا ہوں جہاد پہ، حضور نبی علیہ السلام پہ، جتنی دیر نہ ہوں تو نے یہ کام کرنا میری جگہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے. اب فرماتے میں نے ڈیوٹی لگاتے ہوئے سن لیا، اور اب فرماتے میری کوشش تھی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن فرماتے پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا ہوئے عمر سبقت تے بڑی دور دی گل، کاش تو ابو بکر دے سینے دا وال ہوتا ہے، کاش تو ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے. اب فرماتے اس دن بھی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. کہتے میں نے جو ہے نا وہ اس بندے کی ڈیوٹی لگی نا، میں نے کہا تو نے نہیں جانا، آج میں نے جانا. اور خدمت اس طرح کی کرنی ہے کہ اماں جی کو بھی اپنا مرید کر کے جاؤں گا. اماں جی کہیں خدمت آجی ہوئی. اب فرماتے میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا جا کے، تاکہ ابھی پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. کہتے میں نے جا کے نا وہ جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، اتنی دیر سالن بنایا، سالن بن گیا تو روٹیاں بنائی. ٹھیک ہے جی، برتن میں سالن ڈالا، روٹی ساتھ لی، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑ کے نا، ایک نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے، کہتے میں نے اماں جی کے اونٹوں سے لگایا. تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں ابو بکر نہیں آئے؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ اب مزاج میں جلال بھی تو تھا نا. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے؟ وہ کہتی آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ وہ کہتی ہے جب ابو بکر آتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ
تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، جب نوالا نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے ہیں، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ بعد آگے پھر وہ باتیں نہیں رہی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت کے لیے تو میں بڑی حیرانگی ہوئی، یار کیسے لوگ تھے۔ تو وہ حضرت بیٹھے تھے تو ہندو عورت نے نا پکوڑے بنائے اپنے گھر، تو حضرت کے لیے پکوڑے ڈال کے لائی برتن میں۔ اس نے آ کے حضرت کو کہا، عرض کرتی ہے حضرت پہلے پکوڑا تسی کھاؤ، تسی کھاؤ گے تو برکت ہو جائے۔ آپ نے ایک پکوڑا اٹھا کے کھا لیا، وہ خوش خوش چلی گئی۔ وہ جو مرید پاس بیٹھا تھا اس نے عرض کی حضرت شاید جناب کو یاد نہیں رہا، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں نا آپ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیں تو آپ کا روزہ ہی ہے، تو آپ نے تو ایک پکوڑا ہی کھایا ہے، تو میرے خیال سے آپ کو یاد نہیں تھا اس لیے آپ نے کھا لیا، آپ کا روزہ ہے، اور اب بھی آپ کا روزہ ہی ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا نہیں مجھے بھی پتا کہ میرا روزہ ہے، اور اس کردہ حضرت پھر ایک ہندو عورت نے خوش کر لی، پکوڑا کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اور چلے آ روزے دی تے کل قضا کر لیں گے، جے دل ٹوٹ جاندہ ہوتا کی کرنا سی۔ ہاں وہ یہ رنگ پیچھے سے لیے انہوں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے، انہیں صرف باہر لڑیاں نہیں لگائیں، ان کے اندر بھی لڑیاں لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے تو مالی لحاظ سے وہ بڑے غریب تھے، تو اس کا یہ مطلب تھی نہیں غریب نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کرنے کے لیے مال نہیں، محبت کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے، اور دل ان میں تھے حضرت، اور دل حضور نبی علیہ السلام پہ فدا تھے ان کے۔ اب سب نے تحفے دینے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحائف پیش کرنے، اب ان کا بھی دل کرتا تھا میں بھی کو تحفہ دوں، لیکن تھا ہی کچھ نہیں پاس، تحفہ کہاں سے دیتے؟ اب کتنے دن وہ یہی سوچتے رہے کہ تحفہ کیا دوں۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا انگوروں کا گچھا بطور تحفہ پیش کروں گا۔ اب وہ بڑے غریب تھے، پیسے انہوں نے جمع کیے، انگور خریدے، انگور خرید کے نا وہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ محبوب تحفہ قبول فرمائے، اور حضور تحفہ قبول فرماتے تھے، آپ نے قبول کر لیا۔ اور اس صحابی کی دلجوئی کے لیے نا حضور نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھے بیٹھے نا انگور تناول فرمانے بھی شروع کر دیے۔ اب نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ کوئی چیز بھی تنہا تناول نہیں کرتے تھے، کوئی چیز بھی تنہا نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کو صحابہ میں تقسیم کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی ملنے والے ہیں۔ وہ انگوروں کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ جو انگور ملیں گے وہ حضور نبی علیہ السلام کے دستے کرم کو مس ہو کے ہمارے پاس آئیں۔ اصل طلب یہ تھی ان کی، انگور تو بازار سے بھی مل جاتے تھے حضرت، اصل طلب یہ تھی حضرت۔ لیکن کیا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے۔ اب حضرت جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے، ہم نے کی نہیں اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی۔ محبت بڑی حساس ہوتی ہے، محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے۔ اب صحابہ نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ انگوروں کا نہ ملنا ان کے لیے اس بات کی نشاندہی تھی کہ نبی علیہ السلام ناراض ہیں ہم سے، اس لیے انگور نہیں دے رہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ جو گچھا انگوروں کا تھا نا تناول کر لیا، وہ صحابی خوش خوش چلے گئے۔ اب جو صحابی تھے وہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب کو غلطی ہو گئی ہم سے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ محبوب آپ ہم سے خفا ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو محبوب پھر آپ نے انگور کیوں نہیں عطا فرمایا؟ انگوروں کا نہ ملنا ہمارے لیے ایک نشانی تھی کہ شاید محبوب ہم سے خفا ہے، آپ نے انگور کیوں نہیں عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو میرا صحابی میرے لیے انگور لے کے آیا نا یہ بڑا غریب ہے، اس نے بڑے فاقے کاٹ کے پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدی، کیونکہ لایا میرے لیے تھا، اس نے چکھے ہی نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں۔ جب میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تمہیں انگور اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا تمہیں سے بول ہی پڑتا ہے جنہیں انگور لے آتے نہیں کھٹے لائے ہیں، ہو سکتا ہے کھاتے ہوئے تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے، اور اس کو اس بات کا پتہ چل جاتا جو محبوب کو تحفہ دیا ہے وہ تو محبوب کی بارگاہ کے لائق ہی نہیں، میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تنہا ہی تناول کر لیے ہیں۔ سچ بتانا حضرت ہم میں ہی باتیں ہیں، میں تو گل پتہ لگنی چاہیے، میں پورے پرنٹ چ پوسٹر نہ لاواں تو میرا نام سلیمان کوئی نہیں۔ او یار بدلے اپنی زندگی کا مقصد سمجھو حضرت کہ ہم یہاں کیا کرنے ہیں۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. محبت کرو ایک دوسرے کی، معاف کرو چھوٹی چھوٹی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے چاہتے ہیں.